کا اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، لوگوں کی منت سماجت تک کر لی، پیروں فقیروں کے چکر بھی لگا لیے، لیکن پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ ماہ سفر میں کسی بھی دن کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ صدقہ کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کرے، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا، اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس صدقے کو کرتے وقت آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ اس صدقہ کو دے دیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی سی بات ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ سفر میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔
جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، اور خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لے، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقہ کے بارے میں بتاؤں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے، اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے، بری افات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم،
آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورہ ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے۔ اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے نہ کسی نے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔
اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں تو بھی بہت بہتر ہے۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ سارا سال دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔